بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لکا فی النوائب کل ہم و غم شین جلی بعلی 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 اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقاعداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ وارزقا طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ دعا ضرور شریک ہوئے، ہر کسی نو ضرورت ہے دعا ہے، دعا نو آمین دی ضرورت ہے۔ سلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجۃ القائم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مجلس دی قبولیت و روحانیت دی خاطر محمد و آل محمد کی صلوات بدن اللہم صل علی منبر تے کھڑے ہوئے ذاکر نو پتہ چل جاندہ ہے کہ درود کون کون شریک ہو گئے۔ کچھ بندے نے پڑھ لئیے، کچھ بندے سن لئیے، چلو جنہ سن لئیے تسی بھی شریک ہو جاؤ۔ صلوات بلند آواز نات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نہایت واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء محبان امیر کائنات پروردگار عالم دے دربار اچ دعا ہے خلاق دو عالم سیدہ کونین دے صدقے حضرت حجت امام زمان دے ظہور تاجیل فرمائے۔ ذرا گرمی اور ماحول تو بے نیاز ہو کے دعا سننا بھی سمجھنا بھی اور آمین ضرور رکھے۔ خدایا ریت صاحب العصر دے گناہ معاف فرما، خادمین فرش عزا معاونین فرش ازادی توفیقات خیر اضافہ فرما۔ جتنی تو ضرورت ہے یا جڑے مجلس تو باہر ہے انہاں ضرورت ہے اتنی آمین بلند کرے ہے۔ خدایا کربلا دی زیارت و مشرف فرما۔ مولا مظلوم دے جتنے ذاکرین خطاب کر گئے جو جو وعد کرن گے خدایا سارے دی عبادت دا عجر عظیم عطا۔
ایک صلوات پڑھو، بلند پڑھو، تاکہ دعا باب قبولیت تک پہنچ جائے۔ اللہ تھوڑا جا پڑھنا اجازت ہے، طویل مجلس نہیں ہے۔ اگر 15 ذی الحج ہے اور میں 15 ذی الحج دی ہی گل کر رہی، دور ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام دا۔ آواز تھوڑا اچھا رکھے، جو پکھیاں دا شور ہے تو سمجھ واقعی اتھے کوئی نہیں، وہ سارے ٹھیک ہیں، اتھے ٹھیک آندی اتھے واقعی نہیں ہے۔ دور ہے حضرت امام، میں نہ چاہیا چپ کر گئے۔ اچھا ساڑھے بھی کچھ ایسے حالات ہیں نسی جلدی جلدی کسی تو پوچھئے نا جو امام محمد تقی پہلے یا امام علی نقی علیہ السلام پہلے، تو بندے تھوڑا جا کنفیوز ہو جائے۔ حالانکہ بنیادی چیزیں نے یہ تو ہر ویلے ذہن چھوڑیاں چاہیے، ہونی چاہیے۔ دور ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام دا۔ میرے مولا دا ایک صحابی ہے جس دا نام ہے محمد ابن فرج۔ امام نے اس کو بلا کے کچھ پیسے عطا کیتے اور میرے مولا فرمائے بازار جا، بازار دے فلاں جگہ تے ایک آدمی کھڑا ہے، وہ کنیزاں تے غلام فروخت کر دی، ہی فکر ہے تے یہی آج دے دن تک پہنچنا ہے۔ مولا فرمائے وہ دے کول ایک کنیز ہے، فلاں فلاں خصوصیات ہیں۔ اگے میرے مولا نے فرمایا پورے عزت احترام نال وہ کنیز خرید کے لیا، کیونکہ ان قریب اسی کے وجود سے خدا نور امامت کو ظاہر کرے گا۔ مہربانی پڑھی، بہت شکریہ۔ یا رسول اللہ سچے مل کے بولے ہیں صاحبان، یا دن چکے جڑے میں وہ دن نل گل کرنی ہے، بس دن دی مناسبت پہنچ جائے۔ اجے بھی تو شاید سارے نہیں پتہ چلے ہمیں کی پڑھ ہو سکتا ہے مولانا دے ذہن وچ گل آ چکی ہوئے۔ فرمایا کنیز خرید کے لیا، فلاں فلاں خصوصیات ہیں، اس کنیز دے وجود جو خدا نور امامت مظاہر کرے۔ میری کوئی حیثیت نہیں، جتنا اشتہار ہے ذاکرین دا سب تو حقیر میں ہی ہاں، تے گل میں اپنی 25 سال دی ذاکری تو شاید وڈی کروں، گم سم ہو کے سنو تھوڑی مرضی۔ وہ گیا پیسے لے، جس جگہ تے امام نے فرمایا وہ بندہ اسی جگہ تے کھڑائی، اس جا کے انہوں پوچھا بھی فلاں فلاں خصوصیات دی حامل کوئی کنیز ہے ہی، اسا کیا ہے؟ اس جا کے میں خریدنا چاہنا، پیسے تو دس۔ جڑے سوندے ویندے ہو ذرا جاگیا بسم اللہ کرا، اکھاں کھلیا تاکہ گل ضائع نہ ہو جائے، پیچھے مڑ تو صحیح آکڑا ہے بھئی ذاکرہ دا ککھ نہیں بڑھیا، ذرا ککھ بناؤ تو میں گل کرا۔ اس آگیا پیسے دس کہ میں کنیز خریدنا چاہنا۔ میں باوضو کھڑا، مولا دے ممبر دے کھڑا، ذی الحج دا مہینہ ہے، 15 اس دی تاریخ ہے، امام دی عدالت کھڑا ہو کے بیانا، او دے منہ چو پیسے اتنے ہی نکلے جتنے مولا نے دے کے بھیجے۔ اس نے پیسے دسے، تھیلی کھولی تو پیسے اتنے ہی نکلے۔ یقیناً سارے متوجہ، اجے بھی راز یہ راز ہونے کھل دا گئے۔ اس نے پیسے دے کے کنیز خریدی، عزت و احترام نال امام دے گھر پہنچائی۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اس مستور نال عقد کیتا ہے۔ اس بی بی دا نام ہے جناب سمانہ مغربیہ۔ ہون اگر سمجھ آ گئی ہوئے کسی نے میں کی پہ پڑھدا، ادھے نال عقد ہویا تو ایو 15 ذی الحج آئی، 212 ہجری آئی، امام محمد تقی دے گھر اپنے دور دے علی نقی دا نزول ہو گیا۔ جو
جو بول سکو تھوڑا جا سبحان اللہ پڑھ کے بول پڑے ہے تو بولے سارے یا علی مولا تھانا بات۔ آج دے دن 15 ذی الحج 212 ہجری حضرت امام علی نقی علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے ہن میرے خیال ہے گل یاد رہ جائے۔ پچھلی مجلس جڑی میں 29 ذکات غالباً پڑھی ہے اتھے میں سرکار محمد تقی علیہ السلام دی عظمت پڑھی آئی۔ آج میرے نصیب وچ مولا علی نقی علیہ السلام دا والا دن فضائل دا ہے، مصائب دا دن کوئی نہیں تے میں کی پتہ مصائب نہ ہی پڑھا تے مولا دی 4-5 گلاں تھانوں سنا کے تے یا علی مدد ہو جائے۔ سننا چاہو تو میں گلاں کر لوں۔ اپنے ہی دور دے محمد دے گھر اس وقت دے علی دا نزول نام میرے مولا دا علی ہے اور مشہور ترین لقب میرے مولا دا نقی بھی ہے، ہادی بھی۔ آواز آ رہی ہے سارے تک؟ نقی بھی سرکار دا لقب ہے، ہادی بھی میرے مولا دا۔ اور 7 سال دی عمر وچ میرے مولا پہنچے جس ٹائم 7 سال دی عمر کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ظاہری حیات پچھوں پردہ فرما گئے، شہادت ہو گئی، اور 7 سال دی عمر وچ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے 18,000 عالم دے امامت دی فرائض دی ادائیگی شروع کر دی تھی۔ لفظاں تو شاید اسی مانوس نہ ہو لیکن میں تھوڑی جی گلاں تو سنانا ہی چاہتا، اگر سننا چاہو تو ذرا چہرے کرو مجلس والے۔ 7 سال دی عمر مبارک ہے امام علی نقی علیہ السلام نے 18,000 عالمین دی امامت دی فرائض دی ادائیگی شروع کر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ 7 سال دی عمر وچ مولا 18,000 عالم دے امام ہیں، ادائیگی فرائض دی شروع ہو گیا۔ بندے آندے تو مجلس واسطے گلیاں کھلونا میں نہیں سمجھ آتا بھی جڑے آ جاندے نو گلیاں کیوں کھلون گے، کڈے سونے عزادار لگتے ہیں، باقی گلیاں کھلو رہتے ہیں، سارا انہاں واسطے پڑھے۔ گورنر مدینہ نے ایک مولوی بلایا جدا نام ہے عبید اللہ جنیدی، انہاں ذرا متوجہ رہے اصحاب۔ اضافی گلاں جو وقت گزر جائے گا میں لفظ نہ لفظ جوڑتا جاواں، بھائی میرے تو پہلے دے بیٹھے مگر میرا مجبوری ہے، میں 11 بجے ٹائم دیتا ہی تو میں 11 بجے تک انتظار کیتا ہے جڑے جڑے پڑھ جان پڑھ جان، اس واسطے انہاں تو بھی معذرت ہے تے پڑھے تو بھی معذرت۔ عبید اللہ جنیدی اس وقت دا سارے تو وڈا مولوی آئی تے گورنر مدینہ نے اینو بلایا، اینو بلا کے آدھے بھئی او جڑا 7 سال دا سید نہیں شیعہ دا امام، تو روز او دے کول جا تے اونوں پڑھا۔ ہاں جی حضرت سنے اگوں نہ ٹریا ہے، میرے نال ٹریا ہے، میرے پچھو ٹریا ہے، تاں ہی لطف آنا، اگر ٹر گئے تو مڑ نتیجہ تاں ہی رول جانا۔ او کیا بھئی اونوں جا کے پڑھا، ایک تو 7 سال دا ہے، دوجا شیعہ دن بھی ساڈا کوئی امام کسے کو پڑھدا ہی نہیں، اسی انہاں دا ایک امام پڑھاواں گے تاکہ انہاں دا دعویٰ غلط ہو جائے۔ تیسری گل ہے بھئی او جڑا انہاں دا امام ہے نا تو روز ویسے تو چلو اس تے نظر رکھی رکھیں بھئی مڑ مینوں آ کے دسدا رویں بھئی اے کی کردا ہے تے کی نہیں کردا۔ سمجھ آ گئی جگہ؟ او عبید اللہ جنیدی ہن روز جا رہا امام علی نقی علیہ السلام دیکھا۔ ذرا سننا، ایک دن گیا، 5 دن گزرے، 10 دن گزرے، 15 دن گزرے، مہینہ گزریا، 3 مہینے تو بعد پکیاں دگے جتنے سوندے جاندے ہو ذرا اکھاں کھلیا، میں نے تو نظر تا آندا پہ نہ آندا ہوندا تو میں چاہ کے جگہ لینا ہی تھانوں، اور میں ہر پاس ویکھ رہا۔ عبید اللہ جنیدی نو گورنر مدینہ بلا کے آکھیا ماں بالو ذالک الولد، تسی کدائیں بچہ اپنا سکول بھیجو، ٹیوشن سینٹر بھیجو، تو کدی راہ جاندے استاد مل جائے تو مڑ پوچھ دیو بھی ساڈا بال ٹھیک پڑھدا ہے؟ انہیں یہ جتنا بولو پاکاں دی شان ہے اتنا ہی تھوڑا ہے۔ گورنر بلا کے عبید اللہ جنیدی مولوی نے پیا دے بے 3 مہینے تو نہ ہو گئے انہوں پڑھا رہے ہیں تو میں نے دس اس بچے کے بارے میں کچھ پتا فضیلت ہوں دیئے جنہی دشمن گواہی دے وے او دی اکھے چک پا کے دے لا تقل ولد، خبردار اسے بچہ نہ کہنا،
مولا توانا بعد شاد رکھ. اس کہ لا تقل ولد خبردار. اجے میں ادھا مصرع پڑھی آئی تے ادھا ہون پڑھنا چاہنا. اس کہ خبردار اسے بچہ نہ کہنا. اس کہ کیوں؟ اس کہ فی صدر ہی علم جمع، اس کے سینے میں علم کا سمندر جاری. اللہ اکبر. اس کے سینے میں او مولوی جدو اس آکھنوں دے سینے علم دا سمندر ہے. گورنر مدینہ دا تھوڑا تھوڑا چہرہ لائے. او جا کے او کیویں؟ او جا کے گل سن، میں گیا پہلے دہاڑے بیٹا. او جا کے میں گیا پہلے دن. سارے متوجہ ہو؟ مولا دی عظمت سن کے چہرہ کھلنا تو چاہیے. او جا کے میں پہلے دن گیا، میں او دے سامنے قرآن پڑھیا، تاریخ پڑھی، تفسیر پڑھی، میں او دے سامنے علم بیان پڑھیا، معنی کلام پڑھیا، میں او دے سامنے حیوانات دی گل کیتی، میں نباتات دی گل کیتی، میں جمادات دی گل کیتی، میں ہوا دی کیتی، میں فضا دی کیتی، میں زمین دی کیتی، میں آسمان دی کیتی، میں نبیاں دی کیتیاں، میں ملائکہ دی کیتیاں، میں مقربین دی کیتیاں. او جا کے میں جیڑی گل کراں او 7 سال دا سید مینوں اینج کر کے دے تو چپ رہ تے میرے تو سندا جا. تو چپ رہے تے میرے کو سندا جا. ہو سکیا میں نبیاں دی گل کراں تے او نبیاں دی چھیڑ دے وے، میں آئمہ دی کراں تے او نہ دی چھیڑ دے وے، میں زمین دی کراں تے زمین دی گل کرے، میں آسمان دی کراں او آسمان دی کرے، میں ستاریاں دی کراں او ستاریاں دی کرے. میں جس پاسے جاواں او اسے پاسے علم دی نہراں بہا دے وے. آئے گورنر مدینہ، اگر تو اے سوچے جو میں انہوں پڑھا رہا، خبردار نہ سوچی 3 مہینے ہو گئے میں خود پڑھن واسطے جاتا رہی. سواد نہیں آندا بھائی کی چکر ہے؟ آج شور بول رہا ہے پنکھا دا کون آئے گا یا او سا کیا میں پڑھن نہیں گیا، میں پڑھان نہیں گیا. 3 مہینے ہو گئے نا میں جو ہے کوئی امام ساڑھا دنیا تے آ کے کسی کو پڑھے ہی نہیں. ان وقت نہیں رہ گیا. بس ایک گل اس امام دی اور سن لو چونکہ دن مولا علی نقی علیہ السلام دے تو میں اتھے ہی گل مخاط. متوکل دا دور اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام دا دور اکٹھا ہے. متوجہ ہو؟ متوکل اور امام. متوکل اہل بیت دا بہت بڑا دشمن ہے، سادات دا بہت بڑا دشمن ہے. یعنی دے بارے اتھو تک ملتا ہے کہ روز ایک سید نو قاتل کروا کے اس دے خون نال آٹا گدوا کے او روٹی کھاتا. یہ اتنا بڑا دشمن، بے شک اتنا بڑا دشمن ہے. اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. قبلہ محترم، قبلہ محترم میرے واسطے ہر حوالے نال واجب الاحترام سید تشریف لین. میں سرکار علی نقی علیہ السلام دا چونکہ دن نہیں تو ایک گل مولا دی سنا بیٹھا، ایک اور سنا دینا اگر پڑھی اجازت ہو. حضرت امام علی نقی علیہ السلام دے دور وچ اہل بیت تے ایک حملہ ہویا. ذرا اے حملہ سن لو تے وقت رہا تے مصائب پڑھاں گے ورنہ اسی تے جالی جالی ہوگا. متوکل دے دور دے اندر ایک عورت نے آ کے متوکل دے دربار چاکھی آئی کہ میرا نام ہے زینب بنت علی. آواز آ رہی ہے تھوڑے تک؟ خدا کیا میں علی علیہ السلام دی بیٹی زینب. آئی تو دشمن متوکل ہو سکے تو جھوٹ بول رہی. اگر تو وہی بی بی ہے تو پھر تو تین ضعیف ہونا چاہیے، تو جوان کیوں؟ ہو سکے کہ نہیں، میں نے رسول خدا نے دعا دیتی ہے کہ ہر 40 سال تو بعد تیری ضعیفی جوانی ہے تو بدل جائے، لہٰذا او زینب بنت علی میں. توجہ ہے صاحبان؟ عورت نے آ کے مجمع نو پریشان کر دی. چیخ پیا متوکل، کون ہے جو اسے جھوٹا ثابت کرے؟ آئمہ طاہرین دا کوئی نہ کوئی نمائندہ ہر جگہ تے موجود ہوندہ ہے. لفظ دی قدر کر سکو تو ٹھیک ہے ورنہ سیدھا گزر گئے. ایک بندہ اٹھیا ہو سکے اگر اس سے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو پھر سچوں کے دروازے پہ جانا پڑا.
اگر اسے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو پھر سچوں کے دروازے پہ جانا پڑے گا. ہو سکے کون سچے؟ ہو سکے وہی جو مباہلہ میں گئے تھے. ہر گل پی نہ جاوے کچھ سن بھی لوے ہے. وہی جو مباہلہ میں گئے تھے. ہو سکے تو بھی پاگل ہے. مباہلے میں نبی علی سیدہ حسن حسین نہ نبی نہ علی نہ سیدہ نہ حسن نہ حسین. میں انہوں نے کتوں لے آواں؟ فکرہ کتنا خوبصورت ہے. ہو سکے وہ نہیں مگر ان کی صداقت کا ایک گواہ آج بھی موجود ہے. اس گھر کا ایک وارث آج بھی موجود ہے. ہو سکے کون؟ ہو سکے امام علی النقی علیہ السلام. اس نو اگر کوئی جھوٹا ثابت کر سکتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. تیرے ساڑھے واسطے دی گل نہیں. ہو سکے جلدی کر انہوں نے دربار لے کے. میں اس جملے تے صرف دعا اگر بابا جی تھوڑی سی دے دیو تو آزادار بھی دے دے. ایک قصیدہ ہے میرا خیال ہے کہ میں جتنا سونا اس بن پاکان دی شایان شان تو لفظ مل دے کوئی نہیں کتھو لے بھی جتنی انہوں دی عظمت ہے. مگر تھوڑی جی کوشش. بندہ دروازے تے گیا مولا دربار ہے. امام فرمائے تو جا تے میں آیا. امام اندر گئے سب تو پہلے نانے محمد امامہ سر تے رکھیا. ابا پا گئی مولا علی دی. کبا پا لی سرکار حسن دی. کمر بند امام حسین دا. تسبیح جناب سجاد دی. علم سرکار باقر دا. اور چہرے تے امام جعفر صادق دی صداقت. موسیٰ کاظم دی حیبت سجا کے رضا کی رضا بن کے تقی کا تقوی لے کے ایک امام 14 کی شبیہ بن کے دربار میں داخل. یا مہربانی آلدہ ایک امام 14 دی شبیہ بن کے دربار. عورت نے شور مچایا. بندے چوپن تو امام دربار چھو. جو مسند امام دے شایان شان امام اسی مسند تے آگ کے بیٹھ کے جان دے میرے امام بھی ہیں. لیکن امام نے پھر پوچھ لے کیوں بلائی؟ ہو جگہ عورت دے پہ دی میں زینب بنت علی. مولا فرمائے جھوٹ بول. ہو جگہ تو میں بھی آگ بیٹھا. دلیل چاہیے. اختیارات ہے امام دیکھئے ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا دلیل دوں یا خود مان جائے. مٹھے مٹھے بول دے ہو. دلیل دے وہاں یا خود اقرار کرو. سکے نہیں دلیل چاہیے. کیونکہ اس جملے کا تعلق ہے ہی سادات نال. دے سادات ہی اس نے سمجھ رہا ہے انہیں ہی بولنا ہے. باقی شاید نہ سمجھا. جملہ ہے ہی سادات واسے. قبلہ تک پہنچ چکا ہے جملہ. انہیں پڑھیا بھی ازی شاید انہیں تو ہی سوڑ کے پڑھ رہا ہے. ہو جائے کہ دلیل چاہیے. امام نے فرمایا تیرے کل کوئی شیر درندے وغیرہ ہیں؟ ہو سکے دی ہیں. مولا فرمائے انہوں نے بلا دربار. بندہ گیا جو کچھ ہائیو لے کے. امام فرمائے انہوں چاہت انہوں نے وچ سکا. ہو جائے پھر امام نے فرمایا زینب بنت علی ہونا تو دور کی بات. اگر یہ ایک سیدزادی بھی ہوئی تو اسے درندے کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ اولاد فاطمہ کا خون درندوں پہ حرام ہے. سیدہ زینب بنت علی ہونا تو بہت دور دی بات ہے. فرمایا ایک سیدزادی تو یہ اسے کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ اولاد فاطمہ کا خون درندوں پہ. عظمت آل محمد حیوان پہچان گئے. متوجہ رہے آخری فکرہ آخر فکرہ. وہ عورت کو اتنی تیز آئی وہ فوراً تو امام نال مخاطب ہو کیا دی آپ کون ہے؟ تُسی انہیں ویکھے تُسی سارے تارہ نہیں ٹھیک کرنی ہے انہیں کرنی تُسی میں نے ویکھے. وہ چاہے آپ کون ہے؟ میری کل شاید عقیدت دا ہی فکر ہے اور میں عقیدت دا ہی پہنچا دے وہاں. ممکن ہے میرے مولا نے یہ تعارف کروایا ہے. فرمایا میں اسی زینب کا فرزند ہوں. میں اسی زینب بنت علی کا ہی تو بیٹا ہوں. ہو سکے اگر آپ اسی کے بیٹے ہیں تو ابھی آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اولاد فاطمہ کا خون درندوں پہ حرام ہے تو مولا نوادی پہلے آپ جائیں. شاید نہیں متوجہ. تسی خود جاؤ نا پہلے اپنے دعوے تو سچے ہو. آخری جملہ زحمت پڑی تمام ہو رہی ہے. قبلہ بادج پڑھن گے بھائی بادج پڑھن گے. بس آخری جملہ میرا سماعت فرمانا. امام گئے پنجرے. متوکل بڑا خوش ہو گیا. اس عورت نے آ کے میرے راہ دی سب تو بڑی رکاوٹ ہی ختم کر دی تھی.
میرے سب تو بڑے رستے دے اندر جڑی رکاوٹ امام ہیں، عورت نے آ کے دو مسئلے حل کر دیتے، ایک زینب بنت علی دا دعویٰ کر رہی اور دوسرا امام اندر جان گے، شیر کھا جان گے، میرے رستے دی رکاوٹ ختم ہو جائے گی، جتنا بھی بولو گے اتنا ہی چھوڑے۔ جیسے ہی میرے امام پنجرے میں داخل ہوئے، جنگل کے شیر اللہ کے شیر کے پیروں پہ گر گئے۔ امام علیہ السلام دا شیرہ نے طواف شروع کر، کافی دیر امام بیٹھے رہے، باہر ہوتے گفتگو بھی ہے میرے مولا دی شیرہ نال، وہ میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ امام باہر نکلے اور مولا نے فرمایا متوکل میں اپنے دعوے سچا ہو گیا، اس عورت نے اٹھاتے اندر بیٹھ۔ تاریخ موجود ہے کہ امام دے قدم گر گئی، آدھی ہے مجھے معافی چاہیے کہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ امامت کے اصلی حقدار کون ہوتے ہیں۔ یہ 15 ذی الحج آج حضرت امام علی نقی علیہ السلام دی آمد بات ہے۔ سن 212 ہجری 15 ذی الحج جناب سمانہ مغربیہ دی گود سرکار علی نقی علیہ السلام آج دنیا پہ تشریف لے گئے، اور 7 سال دی عمر تو میرے مولا نے 18,000 امام عالمین دی امامت دی فرائض دی ادائیگی شروع کر دی۔ 4 گلہ میں کیتی ان چاروں میں دہرا لیا۔ ایک جملہ غربت آل محمد دا پہ پڑھدا، مجلس بیٹھے ہو بس اتنی ہی دعا چکرو، شالا بختاں لے بندے انو لوٹ نہ پڑو۔ شکر ہے کچھ بندے ہائی کھا لیں۔ میں کی آنکھیں شالا بولو، بختاں لے بندے انو لوٹ۔ ادھی مجلس میں مصائب دی پڑھ گیا جے، اتھوں 5 منٹ بعد میں ممبر پہ چھوڑ دا، شالا بختاں لے بندے انو۔ اگر کوئی بخت اللہ اجڑے نہ بختہ، انہوں اجڑے ہوئے ویلے چ بختہ لیا گلہ یاد آتا۔ کلیاں بے کے سوچ دے یہ کسی بخت لن ویک کے آدھا راسی، میں بھی تا نہیں وسدہ ہی پتہ نہیں میں نو کہندی نظر کھا گئی۔ اگر تسی رون واسے تشریف فرما اور آمادہ ہو چکی ہو تو پہلا جملہ مصائب دا پیادا، مور نبوت دا سوار دھوپ دے آئی تے بہن نو بخت علی گل یاد آتا۔ برا دھوپتے محرم دی 12 بہن نو یاد آئیے بخت 9 ٹکڑے لاش تقسیم وے کیا دی، حسین جند واسے چوندی نا میں تیری لاش تے مر جانا، حسین اگر میری جان میرے واسے چوندی میں تیری لاش تے رو رو کے مر جانا، لیکن حسین تیری لاش دی حالت ویک کے میں نو ایک بخت علی گل یاد آ گئی۔ بس ایک گل سنو میں وین پہ کردہ، امام حسین علیہ السلام فرمائے کیڑی بی بی ادھی عید اللہ دے ہاڑائی تے تے ماں نو آکھیائی میرے کپڑے تازہ عید گزار بیٹھے ہو، کوشش کرے ہے ایام ازا قریب ہیں میرے کپڑے۔ حسین اممہ نے کیا فرمایا؟ کپڑے درزی ماں دی آواز نہ ہی مکی کہ دروازے تے دستک کوئی جبرائیل آئی تسی جنت دے کپڑے پائے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام فرمائے ہاں پائے ہیں، لیکن اے داسنا تین بخت علی سنائیے پوچھنا کھیچا۔ شاید سارے اس جملے تے ہائے کر لو، بی بی ادھی ایو کو جو پوچھنا چاہنی ہے، جس ماں دا تو پتر ہے میں او دی دھی ہوں، ماں دی تاثیر میری زبان اچ بھی آج بھی ہے، جے اجازت دے میں جتھو کپڑے آئے ہیں اتھو کفن مگاوا۔ او اتنی ہائے کرنا لے غریب دی آواز آئی ہے، نہ مگا جنہ لباس لٹ لے آئے کفن کون رہا۔ میں صدقہ جیڑے لباس لٹ گئے میں غریب دا، میں مظلوم دا کفن تھا۔ بڑی روئی ہے بی بی، اتنا روئی ہے تو کوئی بھی نہیں دس سکدا، میں شر دا سورج طلوع ہوندے تک کہ علی دیاں دھیاں کتنا روئیاں۔ اسی دا خون روئی ہے نا تو بی بی دا ٹھنڈے سانس دی قیمت بھی ساڑھے کل نہیں ہے، جڑا بی بی برا دی لاش تے ایک ٹھنڈا سا بھرے آئی ہے، اسی او دی بھی قیمت نہیں دے سکتے۔ بس اتنا روئی، اٹھی اس ویلے جدہ لباس دا رنگ تبدیل ہو گیا۔ ہونو قبلہ دا فکرہ ہون اتھے دہرا رہا بھئی حیوانہ پہچانی آئی تے مسلمانہ مار مار کے برا دی لاش تو چھائی۔
ایتھے لاش ہے تے اینج ٹریے شامل اوتھو تک گئی ہے تے مڑ کے ڈٹھس نہ تے غریب دی لاش دے ٹکڑے تڑپ گئے بہت سونا رو رہے ہو پیچھا ہٹ کے نہ بھرا دے کول بے کیا دیئے حسین اممہ دا جایا تیری لاش کیوں تڑپ دیئے کٹیاں رگا جو وینا ہے میں کل دا مارا گیا ساری رات میری لاش لٹیں دی رہی کوئی میرا ماما لٹ کے لے گئی ہے کوئی کمر بند لے گئی ہے کوئی ظالم میری مدری لا کے لے گئی سیدہ دے میں اس سے گل نو تڑپ دا حضرات آئی نانا جنتی چوہا ہے بابا جنتی چوہا ہے دکھے پاسے علی ماں بھی آئی جیڑے دور آئے نو پہلے لگے آئے تو سارے تو نیڑے آئے تیرا حق بندہ تو نہ تو پہلے آئے تو آج کیوں آئی ہے او قاسم پورا لے آلیا بہ گئی ہے براد ٹکڑے نو چاہ کے آتی ہے ناراض نہ تھی اٹھ بھین نو مل جیتھے جیتھے چند زہرا جے مرضی نال سب کے جاما میں آونا ہوگا کل آندھی پیو سورا دا میں اپنی ذاکری واسطے نہیں بی بی دی غربت تے توڑے کو رہے کہائے سننا چاہنا بی بی آدھی حسین میری وڈی مجبوری تئی مڑ گئی آئی تیرے قاتل توڑ پوچھ کے آئی اور مسلمان کوئی ایک بھیڑ وکھا جیڑی کدی پھرا دے قاتل نال بولی آدھی ہے تیرے قاتل تو میں پوچھ کے آئیا نہیں ملیا وقت زیادہ کتنی غربت ہے بی بی آدھی ہے تین کفن پویندی آئے غریب پرویک تسی کے بچے آن شالا ہر قیندہ کانسو رخصار تک پہنچ جائے دے اتھے وقت امام دے ظہور واسطے دعا کریا اگلا وین کر کے آدھئے مدینہ چھوڑی آئی میں نال آئیا مکے آئے میں نال آئیا 8 ذوالحج احرام ترٹ گئے میرے ترٹ گئے گھوڑا کربلا آئی میں محمد لے کے نال آئیا بی بی آدھئے تیرا 7ویں پانی بند ہویا میں تا 6ویں پینا ہی چھوڑ گئی بی بی آدھی اڈا محرم دا ڈے چڑھے آئے تیرے 8 بھرا ٹور گئے میرے 9 بھرا ٹور گئے بی بی آدھی تیرے ہی بچڑے مارے گئے میں اجڑی دے مارے گئے پر حسین فرق باقی ہے تیرا سجاد جیندہ ہے میری نسل مک گئی بی بی آدھی میں نو اممہ سٹنا لا پتر کوئی نریا پر حسین تیرے ٹرن تو بعد میں تھے قیامت ترٹیے سیدہ دے کیڑی قیامت بی بی آدھیے عباس دا قاتل میرے خیمے وچ باؤندے کھلوتا ریا تیرا کن گئے زامنہ ہائے چادر دا میں تو تنزیہ پوچھدا